سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر جانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آپ کو تہہ دل سے کہتا ہوں خوش آمدید۔ تقوی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو قرآن نے بار بار چھیڑا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ البتہ سوال یہ ہے کہ کیا سچوں کا گروپ علیحدہ ہے اور متقین کا گروپ علیحدہ ہے؟ کیا جو تقوی والے ہیں وہ سچ نہیں بولتے، یا پھر جو سچ بولتے ہیں ان کے پاس تقوی نہیں ہوتا؟ آخر یہ کسی خوف کا نام ہے، اور اگر خوف ہے تو کسی کے دیکھنے کا خوف ہے، کسی کے اپنی ذات میں ہونے کا خوف ہے، یا پھر کسی کے برا مان جانے کا خوف ہے؟ اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو اس سے پہلے کئی نشست میں ہم کر چکے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں جس میں آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، آپ کے سوالات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسی شخصیت کو لیے بیٹھا ہوں کہ جن کے ساتھ میں خود فضائل کے فضائل سننا چاہتا ہوں، تقوی کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اسبات اور پھر اس کے اثرات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود ایک بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان، خوش شکل، خوش مزاج، خوش طبیعت، خوش عقیدہ انسان سید علامہ شہنشاہ حسین نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پچھلی گفتگو تقوی کے حوالے سے بات کی تھی، آخر وہ حمد و ثنا کا سلسلہ خطبے میں کس طرف اشارہ کرتا ہے، اور فضائل کے اپنے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ جس موضوع پر ہم سوچنے اور بولنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری ضرورت کا موضوع ہے، اور ہماری ضرورت سے مراد میری، آپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے معاشرے کی ضرورت، ہمارے حکمرانوں کی ضرورت، ہماری رعیت کی ضرورت یعنی ملک کی رعیت کی ضرورت، ذمہ داروں کی غرض، ہر شخص کا ایک مشترکہ ایک خواہش، طلب، غذا، ضرورت ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید چونکہ جیسا ابھی آپ نے آغاز میں جس آیت سے استفادہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صاحبان ایمان ہونا آسان ہے، تقوی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تقوی اختیار کرنا آسان ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ کلاسیں بیان ہوئی ہیں، اچھا، یہ درجے بیان ہوئے ہیں۔ مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی خود علامہ اقبال سے پوچھے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلمنا آمنا، تو ان سے کہو کہ یہ کہیں اسلمنا، یہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں قرار دے۔ تو مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، پھر مومن ہونا کتنا مشکل ہے، اور پھر مومنین سے، صاحبان ایمان سے اللہ فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اور پھر صاحبان تقوی کو دعوت معیت صادقین ہے، سچوں کے ساتھ ہو جانے کی دعوت ہے ان لوگوں کو جو صاحبان تقوی ہیں۔ اہلیت ایجاد کرو اپنے اندر، قابلیت ایجاد کرو، اہل بن جاؤ کہ پھر ان کے ساتھ چل سکو، کیونکہ دیکھیں سچوں کے ساتھ چلنا، خود سچا ہونا ایک بہت بڑا ہنر ہے، مگر سچوں کے ساتھ چلنا اس سے زیادہ بڑا ہنر ہے، اللہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی اور آیات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ سچوں کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، اور سچے کون ہیں، مباہلہ اور مباہلہ کے اندر ان ہستیوں کا آنا، اور ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ کیوں گئے ہیں مباہلے میں، کیونکہ سامنے وہ لوگ تھے کہ جو استدلال بھی غلط کر رہے تھے، عقیدہ بھی غلط تھا۔ غرض تقوی، دیکھیے میرے محترم سامعین اس بات کو محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنا ہدف نہیں ہے بلکہ کسی ہدف کے لیے ذریعہ ہے۔ صحیح ہے۔ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، مگر کسی اور مقصد کے لیے ذریعہ ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے
روزے سے متعلق بڑی مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھوا رہے ہیں تاکہ متقی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ، نماز، حج اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو متقی بنانا چاہتا ہے۔ اچھا پھر تقوی بھی ہدف نہیں ہے، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مقصد آخرت میں سرخروئی ہے، مقصد آخرت میں نجات ہے، فلاح ہے، جنت تک پہنچنا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کرنا ہے۔ مقصد قرب الہی ہے، فلاح یعنی قرب الہی۔ متقی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا مقصد ہے قرب الہی، اللہ کا قرب حاصل کرنا، مرضات الہی کا حاصل کرنا، اللہ کا رضوان حاصل کرنا، اس کو راضی کرنا، اس کا راضی ہو جانا، یہ تقوی کا مقصد اور ہدف ہے۔ لہٰذا مشکل کام ایک زاویے سے ہے اور ایک زاویے سے نہیں ہے۔ ہر وہ کام مشکل ہے کہ جسے انسان نہیں چاہتا، اور ہر وہ کام آسان ہے جسے انسان چاہتا ہے۔ یا بندہ جویندہ یا بندہ ہوتا ہے، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ تو مشکل کام ضرور ہے، مگر یہ کرنے کا کام ہے اور حکم ہے ہمیں کہ یہ کام کیا جائے۔ لہذا تقوی ہمیں ایک قرب اور اللہ کی رضوان، اللہ کا قرب، اللہ کی مرضیوں کے حصول اور اللہ کے خاص مقربین میں قرار پانے کے لیے ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا تقوی قرآن میں بار بار ہمیں حکم دیا، اور ہم جس خطبے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ حق ہے کہ وہ بتائے ہمیں یہ باتیں کہ جو نہ صرف متقی ہے بلکہ امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں متقی اور تقی میں فرق ہے۔ متقی اور تقی، موٹی سی بات میں عرض کروں آپ سے، بہت ہی روشن بات عرض کروں آپ سے، کہ متقی شاید ہم میں سے اور ہم جیسے لوگ قرار پائیں، لیکن جب مقام تقوی کی بات کریں گے تو وہ مکمل ایک جامع وجود سامنے آئے گا۔ جی، اور میں ایک بات یہیں کہہ دوں کہ تقوی وعدت للمتقین، وعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ہاں، والجنت، ہاں، وسارعوا الی مغفرۃ وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مگر علی کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبدتک طمعا لجنتک، اللہ، یا اللہ میں تیری عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی خواہش ہے، ولا خوفا لنارک، اور نہ ہی میں دوزخ کے خوف میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور دوزخ کے خوف میں عبادت کرنا یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ بل وجدتک اہلا لعبادتک، اللہ اکبر، میں تیری عبادت کر رہا ہوں یا اللہ کیونکہ تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں۔ تو اب میرے اور آپ کے لیے تو یعنی متقی ہو جائیں، ہنر ہوگا کہ ہم متقی ہو جائیں، متقی ہو جائیں تو ہمیں جنت ملے گی، اور ہمارا مقصد تقوی کے ذریعے جنت ہے، فوز ہے، فلاح ہے، رضوان من اللہ ہے۔ لیکن جو اب تقوی کا نصاب بتائے گا اس کے لیے اسے جنت اس کا مطمع نظر نہیں ہے، وہ جنت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے قرب الہی، وہ رضوان الہی چاہتا ہے۔ تو اگر کہیں یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب مولا علی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اگر معاذ اللہ تقوی نہیں ہوگا، اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو پہلے یہ بات روشن ہو کہ علی کو جنت چاہیے نہیں، علی کے مطمع نظر رضوان الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علی کے مطمع نظر جو ہے وہ قرب الہی ہے، جنت کے لیے والی عبادت ہی نہیں کر رہے۔ صحیح، معیار عبادت اہل حیدر کرار اس درجے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس مولا اور اس امام المتقین جو تقوی کا نصاب مرتب کر کے دیں گے، ٹھیک ٹھیک، ان کے اس خطبے پہ غور کر رہے ہیں، اور اس خطبے کے آغاز میں جو مقدماتی مولا علی کی گفتگو ہے ہم وہ بیان کر چکے پچھلی نشستوں میں۔ ایک جو اختتامی جملہ تھا اس پہ اگر ہم تھوڑی سی اور توجہ کر لیں تو پھر ہم خطبے کے اندر موجود صفات پر غور کریں گے۔ اب تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اعلیٰ اور عرفہ اور جو معراج ہے تقوی کی،
وہ مولا متقیان کی ذات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات، جس میں آپ کو طلب نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا کوئی انعام ملے گا، بلکہ آپ کو خود وہ مالک چاہیے جس کی رضا اور جس کا قرب آپ کو مطلوب ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو ہوگی اور پھر خطبے کے آغاز میں ان صفات کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر سمجھنے کی مزید کوشش بھی کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عزیزان من، الف لام میم میں ایک ایسے عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے قرآن کا۔ میری اور آپ کی مراد بھی وہی ہونی چاہیے، مگر میں یہ بات بڑی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے وہ دیگر چیزیں ہیں کہ جو شاید اتنی ضروری اور سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ بات سب سے خاص ہے اور اس کا عام مطلب نکالنا سب کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ میں اس معاشرے میں تقویٰ کے پہلو پہ بات کر رہا ہوں اور ان شخصیات کو لے کے کر رہا ہوں، ان خطبات کو لے کے کر رہا ہوں کہ جن کو پڑھا ہی نہیں جاتا، سمجھا ہی نہیں جاتا، غور ہی نہیں کیا جاتا۔ مجھے میر کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ وضو کو مانگ کر پانی خجل نہ کر اے میر، وہ مفلسی ہے کہ تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ ایسی غربت میں تقویٰ کے اوپر پروگرام کرنا یہ دراصل آپ کے لیے انعام خاص ہے۔ میں آپ کی خاص توجہات کا بھی طالب رہوں گا۔ علامہ صاحب، خطبے کا آغاز ہو رہا ہے اور پھر وہ گفتگو جو آپ بیان فرما رہے تھے وہ کیا نقطہ ہے؟ خطبے کا آغاز جو ہم پچھلی نشستوں میں اس کے کچھ کلمات پر غور کر چکے ہیں، روی انا صاحبا لامیر المومنین کانا رجلا عابدا یقال له حمام، اس سے خطبے کا آغاز ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں، ایک صحبت میں رہنے والے ایک شاگرد ہیں جن کا نام حمام ہے، اور وہ ایک رجل عابد تھے، ایک مرد عبادت گزار تھے، اور ان کا نام حمام لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ حمام نے کہا کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین حتیٰ کانی انظر الیہم، متقین کی صفات بیان فرمائیں، گویا میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا علی نے جواب دینے سے گریز رکھا، اصرار کیا تو مولا نے ایک مختصر جواب عنایت فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام انجام دو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے اور بار بار اصرار فرمانے لگے، حتیٰ عزم علیہ، تو یہاں یہ بات سامنے آئی کہ مولا پھر آمادہ ہوئے کہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ نے پھر خطبے میں سب سے پہلے فحمد اللہ کی حمد کی، وثنا علیہ، اللہ کی ثنا، اور پھر صلی علی النبی، اور نبی مکرم کی اوپر صلوات اور سلام بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اما بعد فإن اللہ تعالی سبحانہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم لأنہ لا تضرہ معصیت من عصاہ ولا تنفعہ من اطاعہ فقسم بینہم معاشہم ووضعہم من الدنیا موادعہم۔ سبحان اللہ۔ یہ آغاز ہے خطبے کا۔ حضرت نے پہلے تو فرمایا جو ہم جس پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا، مگر وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ تھا، اس لیے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بے شک، اور وہ اس کے اپنے فائدے کی ہوتی ہے، مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کسی بھی مخلوق کی معصیت اللہ کو ضرر نہیں پہنچاتی، وہ اس کے اپنے ہی نقصان میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے فقسم بینہم معاشہم، پھر اللہ نے مخلوق کے معاش کو معین کیا، مخلوق کی زندگی کو طے کیا، ان کے روزی کو، ان کے سر و سامان کو ان کے لیے مقرر کیا، اور ووضعہم من الدنیا مواضعہم، اور کہاں دنیا میں انہیں رکھنا ہے، کون سی صدی میں بھیجنا ہے، کون سے ملک میں بھیجنا ہے، کون سے خاندان میں اتارنا ہے، یہ بھی اللہ نے طے کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نہ مطلقاً مختار ہیں اور نہ مطلقاً مجبور ہیں، واہ واہ واہ، نہ جبر مطلق ہے اور نہ ہی اختیار محض ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جبر محض اور اختیار تام کو ہم کیسے سمجھیں گے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو دو پیروں پر، اب ایک پیر پہ کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا۔ حضرت فرمایا اب دوسرا پیر بھی اٹھاؤ، تو کہنے لگا نہیں اٹھ رہا مجھ سے دوسرا پیر۔ حضرت نے فرمایا اتنے ہی تم مختار ہو اور اتنے ہی تم مجبور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان ایک مجسم حضرت نے اسے، تو ہماری دو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، ہم اس پہ مجبور ہیں۔ ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہم اس پہ مجبور ہیں۔ ہم فلاں زبان بولنے والے پیدا کیے گئے، ہم اس پہ مجبور ہیں۔ ایک اجبار کی ایک طویل فہرست بنے گی اور پھر اختیار کی ایک طویل فہرست بنے گی، کیونکہ یہ جو فقرہ ہے مولا کا، یہ ہمیں اجبار اور اختیار کی طرف بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ جب اللہ نے طے کر دیا، رزق اللہ نے دے دیا، تو اب سوال ہوگا تو پھر میں رزق کیوں تلاش کروں؟ جی اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ جی اور یا اللہ نے مجھے یہاں پیدا کر دیا ہے، تو پھر وہ جو وہاں پیدا ہوا ہے، مثلاً ایک آج کا جوان، آج کا بچہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ میں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ میرا کون سا کمال ہے؟ اور میرا دوست جو ہے، جو میرا کلاس فیلو ہے، وہ مثال کے طور پر کسی ہندو یا کسی عیسائی یا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ صحیح، تو ہم اسے جواب دیں گے کہ یہ جو اجبار کی کیفیت ہے، اسی میں حسن ہے کہ اختیار بھی اللہ نے رکھا ہے، سبحان اللہ، اور اسی کو سمجھنا ہے، اس خطبے کو سمجھنا۔ تو ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ ہم یہ ان سارے کاموں میں مجبور ہیں، مگر پھر ایک مرتبہ صفحہ پلٹیں گے تو ہم انہی کاموں میں اختیارات کتنا رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ دو آنکھیں میری یہاں لگی ہوئی ہیں، گدھی میں دو آنکھیں نہیں لگی ہوئی، مجھے اللہ نے دو کان دیے ہیں، مجھے دو پیر دیے ہیں، دو ہاتھ دیے ہیں، اس میں مجبور ہوں، لیکن یہ آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں اس میں مختار ہوں، یہ کان کیا سنیں اور کیا نہ سنیں اس میں مختار ہوں، یہ پیر میرے چل کر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں میں اس میں مختار ہوں۔ تو اللہ نے خلق میں ہمیں مجبور رکھا ہے اور خلق میں ہمیں مختار رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بظاہر زبر اور پیش کا فرق ہے، مگر اختیار اور اجبار کی بحث ہے یہاں پر۔ تو یہاں جو مولا فرما رہے ہیں اپنے اس خطبے کے اندر کہ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، اللہ نے ان کے معاش کو مقرر کر دیا، ان کے سر و سامان کو ان کے لیے طے کر دیا۔ تو اس میں اب کچھ سوالات ذہن میں آئیں گے اور ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایک عام ذہن یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ معاش تو اللہ نے مقرر کر دیا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ کمائیں گے، اور پھر ہر کسی کو اگر طے شدہ ہے تو پھر محنت ہی کس بات کی ہے؟ جی ہاں، اس میں ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تقسیم معاش ہے، تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات رہے ذہن میں کہ اللہ نے رزق کو دروازے تک نہیں پہنچانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دروازے تک رزق پہنچے گا، یا میں اور لفظ تھوڑا سا کہوں کہ ہمارے منہ میں لقمہ نہیں دے گا وہ، ہمارے حلق میں لقمہ نہیں اتارے گا وہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ جب بغیر باپ کے اللہ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے ذریعے سے دنیا میں بھیج رہا ہے، اور قدیسہ بی بی ہیں، مقدسہ بی بی ہیں، قدسیہ بی بی ہیں، اور ایک معصومہ بی بی ہیں، اور قرآن میں ان کے نام پر پورا سورہ ہے، ان کی عظمت کا اللہ نے قرآن میں بہت کچھ پیغام نازل کیا ہے۔ اس بی بی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجور گریں اور پھر تم کھا سکو۔ وہ جس نے سوکھے درخت میں کھجوریں اگا دیں، وہ جس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیج دیا، وہ رزق کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہلاؤ؟ تو پہلے تو اس جملے کو مولا کے کہ حضرت نے فرمایا فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، جو قرآن کی ایک آیت سے بھی اس میں استفادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ زخرف میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَقَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے معاش کو ان میں تقسیم کر دیا۔ اسی جملے سے مولا نے بھی یہ استفادہ کیا۔ تو پہلی بات تو یہ رہے کہ دروازے پہ رزق نہیں آئے گا، اور منہ میں وہ لقمہ نہیں ڈالے گا اللہ، اور دوسری بات یہ رہے کہ یہ جو آپ کو کہیں پیسہ زیادہ اور کہیں پیسہ کم، کہیں غربت، ناداری، افلاس نظر آتا ہے، اور کہیں پیسے کی فراوانی اور رزق کی فراوانی نظر آتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ حکمرانوں، رؤساء، صاحبان اقتدار، صاحبان اختیار کی بے عدالتی کا نتیجہ ہے۔ کہیں ٹنوں منوں گندم سمندروں میں بہائی جا رہی ہے، اور کہیں افریقہ میں اور تھر کے علاقوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو کہیں بدحالی ہے اور کہیں خوشحالی نظر آ رہی ہے،
یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس اختیار کا غلط فائدہ ہے جو اللہ نے اس انسان کو بخشا ہے۔ اسی اختیار کا جب وہ صحیح استفادہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، صحیح، اور اسی اختیار کا جب وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ ظالم، جابر اور معاشرے میں ظلم پھیلانے والا بالکل صحیح، شمار کیا بالکل جاتا ہے۔ صحیح، بالکل تو صحیح۔ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ رزق کو معین کر دیا گیا ہے، اس رزق کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ طے ہے کہ اللہ نے میرا رزق رکھا ہوا ہے، اب اس رزق تک پہنچنے کے لیے لہٰذا ارشاد ہوا، سرکار کی ایک حدیث ہے کہ رزق و رزقان، رزق دو طرح کے ہیں، ایک رزق وہ ہے جسے تم طلب کرتے ہو، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو رکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے طے کیا ہوا ہے، وہ تمہیں طلب کر رہا ہے، اور اس تک تم پہنچو یہ تمہیں اسے طلب کرنا ہے، تمہیں ڈھونڈنا ہے، تمہیں نکلنا ہے باہر، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم ڈائریکٹ وہیں جاتے جہاں پر اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہوا ہے، کہ فلاں جگہ پر اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے تو ہم وہیں جا کے بھاگیں، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے جاہل رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں بتانا چاہتا وہ، جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، تک و دو کریں، محنت کریں۔ اور پھر وہ جو ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کہ اللہ وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سبحان اللہ، اللہ کا تقوی جو اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ رستے نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اور وہاں سے اسے دے گا جہاں سے اس نے حساب نہیں کیا تھا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گمان بھی نہیں ہوگا۔ جی، سبحان اللہ، یہ جو اس نے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کا گمان بھی وہاں نہیں جاتا تھا، اس نے وہاں اس کی توجہ ہی نہیں تھی، وہاں سے وہ رزق دے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو تلاش کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوشش کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، پھر اسے ملے گا وہ رکھا ہوا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہاں تو ایک وہ رزق وہ جسے آپ تلاش کرتے ہیں، ایک رزق وہ جو آپ کو تلاش کرتا ہے، وہ جو آپ کو تلاش کر رہا ہے وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جسے آپ کو تلاش کرنا ہے وہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، ماشاءاللہ، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اور اس بات کا ایک بہت ہی خوبصورت سا منظر ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ دو قسم کے رزق ہیں، یعنی جس طرح ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ علم بھی دو قسم کے ہیں، ابدان کا علم ہے، ادیان کا علم ہے، اور اسی طرح آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ رزق بھی دو طرح کے ہیں، ایک آپ کو تلاش کرتا ہے، ایک آپ اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول شریف بھی ہے کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کیجئے اور رات کی روشنی میں رازق کو بھی تلاش کیجئے نا۔ یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، اس آیت کو بھی آج تقویٰ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے۔ اگر رزق تلاش کرنا ہے اور وہ رزق جو خود آپ کے پاس چل کر آتا ہے تو پھر خود قرآن کیوں کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی؟ بات ہوگی، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید جانباً، گفتگو ہو رہی ہے الف لام میم میں تقویٰ کے عنوان کے اوپر، معاش کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہونا بھی چاہیے۔ دین کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ رہیں، ہاتھ میں تسبیح رہے، سر پہ ٹوپی امامہ رہے، اور آپ دنیا کی فکر سے، اس کے تدبر سے، اور پھر ہو کیا رہا ہے آپ کے آس پاس، اور پھر معاش کی جدوجہد کیسے ہو، رزق حلال کیسے کیا جائے، کسب حلال کیسے ہو، اس سے آپ بے فکر ہو جائیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ دہرانے کے لیے ایک بار پھر سے لکھ لیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کا بھی یہی انداز ہے، قرآن بار بار کچھ آیتوں کو دہراتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ کی توجہوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، خفیف کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ جو موضوع ہے اس کو بار بار دہرانے سے اس کی عظمت اور اس کی بار بار کی ضرورت کا بیان کرتا ہے۔ اللہ نے خلق میں مجبور رکھا ہے مگر خلق میں اختیار دیا ہے۔ اب آپ جب معاش کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کیا چیز مد نظر رکھنی، کیسے آپ کا تقسیم شدہ رزق جو اللہ نے اس کی قسمت یا اس کی تقسیم کر رکھی ہے وہ کیسے حصول ہوگا اور اس کے لیے کیا پابندی، اس سے بات ہوگی۔ علامہ صاحب یہیں پہ بات کرتے ہیں، اللہ نے تقسیم کیا ہوا رزق تو پھر بندے حائل آ جاتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا پھر خود ہماری ذات مشکل بن جاتی ہے؟ آپ نے کہا روسا عمرہ یا جو حکمران ہیں وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث مولا علی کی، مولا کا فرماتے ہیں ان الاشیاء لما ازدوجت ازدواج الکسل والعجز فتناجا بینہم الفقر، جب دو مخالف جنسوں کی ازدواج اور شادی ہوتی ہے اور ملاپ ہوتا ہے اور ان کا عقد ہوتا ہے تو دو چیزوں کا بھی عقد ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں جو ہر عقد میں ہر دو لوگوں کے ملنے پر دو لوگ اور ملتے ہیں، ان میں ایک ہے ناتوانی، اچھا، اور ایک ہے ناتوانی اور دوسرا ہے سستی اور ناتوانی کی شادی بھی ہوتی ہے۔ اچھا،
ہر شادی پر، ہر ملاپ پر، ہر دو لوگوں کے ملنے پر، ہر عقد پر، ہر ازدواج پر ایک ازدواج ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہ ہے سستی کی شادی ہوتی ہے ناتوانی کے ساتھ. اور ان دونوں سے جو ولادت ہوتی ہے، کسی کا وجود بنتا ہے، وہ ہے فقر، وہ ہے ناداری. اللہ یعنی سستی اور ناتوانی جب آپس میں مل جائیں، ایک تو آپ کر نہیں سکتے اور ایک آپ سست بھی ہیں. آپ سست نہ ہوتے اور نہ کرنے والا صرف آپ کے اندر اگر کمزوری ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن نہ کرنا، نہ کرنے کی اہلیت کا نہ ہونا، یعنی کرنے کی اہلیت کا نہ ہونا، نہ کرنا آپ کے اندر، اور ایک اور سستی اور ناتوانی. سستی اور ناتوانی انسان کو، اب دیکھیں آپ، اللہ نے جب رزق معین کر دیا ہے تو ہم اللہ کی مخلوق میں، خود مولا چیونٹی کے بارے میں بڑا حسین جملہ ہے مولا کا. چیونٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انظر الی النملہ، ذرا چیونٹی کی طرف تو دیکھو کہ فی صغر جسھا و لطافت حیاتھا، اس کی جو ایک معمولی ایک چھوٹا سا ایک جانور ہے، فی صغر جسھا، اس کا جسہ جو ہے، اس کا کتنا چھوٹا سا جسہ ہے، یہ آپ میرے اور آپ کے ایک پوروے پہ شاید 10 آ جائیں. بے شک. صغر جسھا و لطافت حیاتھا، مگر اس کی ساخت کتنی لطیف ہے. اس کا اگلا، درمیانہ، پچھلا حصہ، اس کے پیر، اس کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے جو دو اس کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اینٹینے کی طرح، اس سے وہ چیزوں کو درک کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے یا نہیں جانا. پھر فرماتے ہیں کہ کیفا دبت علی ارضھا وصبت علی رزقھا، کبھی دیکھا کہ وہ زمین پہ چلتی کیسے ہے اور رزق تک کیسے پہنچ جاتی ہے. آپ یہیں کوئی چیز ڈال دیجئے، کچھ دیر میں سب پہنچ جائیں گی یہاں. حقیقت ہے. انہیں کس نے بتایا کہ یہاں ان کے مطلب کی چیز پڑی ہوئی ہے. اور پھر اسی خطبے میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا رزق لے جا کر کہیں ذخیرہ کرتی ہیں ایسے وقت کے لیے کہ جب انہیں رزق نہ مل رہا ہو، تو اپنے رزق کی تلاش میں بھی نکلتی ہیں اور ان کو رزق اللہ پہنچا رہا ہوتا ہے. میں رزق کے باب میں جب آج آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مچھلی کا باب کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی، وہ جو بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں آپ ان کو، وہ ایک بہت بڑی مچھلی ہر کچھ مدت کے بعد سمندر کے کنارے پر آ کر اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا. اور اس کے منہ کے اندر ممکن ہے کہ 6 گز کے اس کے دانت ہوں، اتنی بڑی مچھلی، یعنی شاید 6 گز کا اس کا ایک دانت ہو اور اس کے اندر شاید 50 دانت ہوں. صحیح. وہ اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں چڑیاں، پرندے اس کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے دانتوں میں درمیان میں پھنسے ہوئے وہ گوشت کے ٹکڑے اور گوشت کے ذرات، وہ گوشت جو جمع ہو چکا ہے، اسے چگ رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اور وہ بند نہیں کرتی منہ، کیونکہ اس کا منہ صاف کر رہی ہیں، وہ اس کو سکون مل رہا ہے، اسے وہ سکون مل رہا ہے. اور ان جو پرندوں کو، ان چڑیوں کو اور ان بڑے بڑے پرندوں کو جو وہاں سے رزق مل رہا ہے، یہ کسی نے سوچا کہ یہ رزق اللہ نے ان کا ایسے کیسے طے کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ منہ بند نہیں کر رہی کہ ان کو کھا جائے سب کو، جبکہ شاید اس کی ضرورت بھی ہو کہ اگر ایک منہ بند کر لے تو اس کو ایک بہت بڑی غذا بھی مل جائے، لیکن نہیں، وہ منہ کھولے ہوئے کہ نہیں، یہ ان کا ہے. تو یہ جو اللہ نے، جیسے چیونٹی کے بارے میں مولا علی فرما رہے ہیں، اور یا یہ مثال، تو اگر ہم دیکھیں تو تمام مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے جو رزق کا تقرر کیا ہے، تعین کیا ہے، وہ، اور پھر انسان، اچھا انسان کو الا ما سعی، یہ جو انسان ہے ہی نہیں مگر ہے تو کوشش کرنے والا. تو انسان اور حیوان میں یہی تو فرق ہے کہ حیوان کیونکہ اس کی کوشش اختیاری نہیں ہے، اس کی کوشش اس کی فضیلت کا سبب نہیں ہے، اس کی جد و جہد اس کی فضیلت کا عنوان نہیں ہے، اور وہ انسان کی نسبت بافضیلت نہیں ہے. انسان کا تو انسان یعنی کوشش کرنے والا، کوشش کرنے والا یعنی انسان. تو اگر انسان اتنا بھی انسان نہ ہو کہ وہ کوشش کرے تو پھر حق نہیں ہے کہ ذات اقدس الہ کا کہ وہ یہ کہے کہ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پست ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کوشش کرنے والا، تک و دو کرنے والا، محنت کرنے والا. ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات یومیہ کو تقسیم کرو، ایک وقت تمہارا تمہارے رب سے بات کرنے کا ہو، ایک وقت تمہارا معاش کی تلاش میں ہو، ایک وقت تمہارا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو. تو یہ جو اہل و عیال کے ساتھ وقت ہے، یہ جو معاش کی تلاش میں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں صبح سے شام تک محنت کر کے آیا، گھر میں اب بھی بچوں کو بھی ٹائم دوں، تو وہ تو آپ کو دینا ہے، کیونکہ یہ تقسیم جو یومیہ اوقات کی آپ کو کرنی ہے.
یہ جو تقسیم رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ نے تقسیم، میرا رزق اللہ نے کتنا معین کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے. لیکن اب اس رزق کو مجھے تلاش کرنا ہے. وہ مجھے آواز دے رہا ہے، میں اسے تلاش کروں. وہ مجھے طلب کر رہا ہے، آؤ میری طرف آؤ، میں تو ہوں، میں تمہارے لیے بنایا گیا ہوں. مگر مجھے اس تک جانا پڑے گا. تو وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے، ہم اسے تلاش کریں. یہ دو طرح کے رزق. اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر رزق معین ہو چکا ہے تو کیا تا قیامت تک اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، یا کوئی ایسے سبب بھی ہوں گے؟ کیوں نہیں. رزق کے اضافے کے بارے میں ہمارے پاس احادیث ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے. خاص طور پہ والدین کی بے احترامی، والدین کی توہین رزق کی کمی کا سبب ہے. صلہ رحمی رزق کے اضافے کا سبب ہے. قطع رحمی رزق کی کمی کا سبب ہے. اور پانی کا اسراف، خاص طور پر پانی کا اسراف، یہ جو ہم 2 گھونٹ پینا تھا اور گلاس بھر لیا اور باقی پھینک دیا، اور نل کا کھول کر ہم وضو کرنے بیٹھے اور معلوم ہوا کہ وہ مسلسل بہہ رہا ہے، اور ہمیں تو ایک چلوں میں بھی ہم وضو کر سکتے تھے. لہٰذا احادیث میں بھی ہے اور روایات میں، اور ہمیں اولیاء الہی کے روش سے بھی نظر آتا ہے کہ 1 گلاس پانی سے غسل اور آدھے گلاس پانی سے وضو، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ممکن ہے. اللہ اللہ، ہمیں فقہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور احادیث بھی ہیں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا اسراف ہو رہا ہے خاص طور پر، اور ہمارے بڑے بڑے لمبے لمبے دسترخوان ہوتے ہیں، اس کے اوپر چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. کھانے والوں نے بہت معمولی سا کھایا، اس کے بعد اس کو دسترخوان کو لپیٹ کر ایسی جگہ رکھ دیا گیا جو زیان شمار ہوگا، جو اسراف شمار ہوگا. اسراف ایک خود رزق کی، آپ دیکھیں روٹی زمین پہ گر جائے یا اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اس سے رزق کم ہوگا. تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اسراف اور فضول خرچی، جس کو میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو فضول خرچی، چاہیے تھا اتنا استعمال کر لیا ہم نے، اتنا ضائع کر دیا، پھینک دیا، اس کا احساس نہیں کیا. یہ فضول خرچی جو ہے یہ رزق کی کمی کا سبب ہے. اور مولا نے، یعنی مولائے تام، مولائے مطلق، مولائے کل، یعنی اللہ نے ہمارے رزقوں کو معین کر دیا ہے. ہمیں اس رزق میں اضافے کا بھی رستہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ کرو گے تو رزق تمہارا کم ہو جائے گا، کم بھی ہو جائے گا اور بڑھ بھی سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سید شہنشاہ حسین نقوی. علامہ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے ہمارے لیے ایک روشن مثال بھی ہے، اور خاص طور سے رزق کی تقسیم کے عنوان کو آج ہم سمجھ پائیں. ہم نے تقویٰ کے ساتھ جڑ کے بات کی ہے. البتہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ رزق جو تقسیم ہو رہا ہے یا تقسیم شدہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اپنی نیتوں کے ساتھ. جب آپ دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا رزق بڑھتا بھی ہے. ہم دیگر نشست میں اس پہ مزید بات بھی کریں گے، اور پھر صفات متقیان پہ بھی گہری نگاہ ڈالیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.